امام احمد رحمہ اللہ کی مجلس میں 5000 شاگرد شریک ہوا کرتے تھے، جن میں سے صرف 500 شاگرد ایسے ہوتے جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے علم حدیث سیکھنے کے غرض سے آیا کرتے تھے۔ باقی 4500 شاگرد ایسے جو امام احمد سے حدیثیں لے چکے ہیں، یاد کر چکے ہیں، اس کے باوجود امام احمد کی مجلس میں بار بار شریک ہو رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں۔ 500 شاگردوں نے ان سے وجہ پوچھی، کہا تم یہ حدیثیں لے چکے ہو، یہ حدیثیں پڑھ چکے ہو، یہ حدیثیں یاد کر چکے ہو، اس کے باوجود امام احمد کی مجلس میں بار بار کیوں آیا کرتے ہو؟ 4500 شاگردوں کا جواب یہ تھا کہ ہم امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بار بار اس لیے آیا کرتے ہیں تاکہ ہم امام احمد سے حسن ادب سیکھ سکیں، ہم امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حسن ادب، ان کے اچھے کردار، ان کے اچھے اخلاق کو دیکھ سکیں۔ طلباء کو پڑھاتے ہوئے کن آداب کا خیال کرتے ہیں، درس دیتے ہوئے کن آداب کو ملحوظ رکھتے ہیں، ان کے اخلاق کیسے ہیں، ان کا کردار کیسا ہے، ان کا ادب کیسا ہے، یہ ساری چیزیں ہم دیکھ کر ان سے یہ ساری چیزیں سیکھنے کی غرض سے ہم آیا کرتے ہیں تاکہ ہم بھی آگے چل کر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے با اخلاق، با کردار اور اچھے اخلاق کے حامل انسان بن سکیں، مدرس اور طالب علم بن سکیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ سلف صالحین کا منہج اور طریقہ یہ رہا ہے کہ جس طرح وہ علم حاصل کرنے کو عبادت سمجھتے تھے، اس کو عبادت کا درجہ دیتے تھے، اسی طرح اچھے ادب کو سیکھنا، اچھے اخلاق کو سیکھنا، طلبۃ العلم کے آداب کو جاننا، یہ اس کو عبادت سمجھتے تھے، اس کو عبادت کا درجہ